السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے حیض اور استحاضہ کے احکام۔ حیض کی تعریف: ہر مہینے بالغ عورت کو جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، بشرط کہ وہ بیمار، حاملہ یا بوڑھی نہ ہو۔ مدت حیض: حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں ہیں۔ اگر 3 دن 3 راتوں سے زیادہ ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں بلکہ وہ استحاضہ ہوتا ہے، کو بیماری کا خون کہتے ہیں۔ استحاضہ کی تعریف: استحاضہ کیا ہے؟ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں ہیں۔ اگر اس سے ذرا بھی زائد ہو گیا تو وہ زائد حیض نہیں، استحاضہ کا ہے۔ بیماری وغیرہ کی وجہ سے جو خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حیض اور نفاس کے اصل خون سے پہلے اور بعد میں جو زائد خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیلا، سیاہ رنگ کا خون حیض میں آ سکتا ہے۔ جو کپڑا یا گدی وغیرہ رکھی ہو جب تک وہ سفید دکھائی نہ دے حیض ہے، اور جب بالکل سفید دکھائی دے جیسی رکھی تھی ہم نے ویسی ہے تو اب حیض سے پاک ہو گئی ہے، مطلب حیض آنا اس کا بند ہو گیا۔ حیض کی ابتدائی اور انتہائی عمر کتنی ہوتی ہے؟ حیض کی ابتدائی عمر 9 برس ہے۔ 9 برس کی بچی ہوگی تو اس کو حیض آنا شروع ہو جائے گا۔ 9 برس سے پہلے کسی کو حیض نہیں آتا۔ اگر انتہائی میں ختم ہونے کی جو مدت ہے وہ 55 برس ہے، اور عام طور پر یہ معمولی ہے۔ معمول میں ایسا ہو جاتا ہے کہ 55 برس میں عورت کی جو حیض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آنا بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کو آتا رہتا ہے۔ اسی لیے اگر 55 برس کے بعد جو خون آ جائے، اگر خون سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اگر اس کے علاوہ ہو تو وہ استحاضہ ہے۔ کوئی بیماری یا مسئلہ تو پھر ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروائیں۔ اور یہ جب ہے پہلے اس کا رنگ خون آنے کی عادت نہ ہو۔ ہاں، یہ اس حالت میں ہوگا کہ مطلب پہلے جو اس کا حیض کا جو رنگ تھا وہ ابھی بھی جو آ رہا تھا 55 برس کی، بعد میں بھی ویسا ہی آ رہا تو پھر اس کا حیض ہی شمار ہوگا۔ لیکن اگر اس کا کلر چینج ہے، حیض کے زمانے کے بعد جو آئے گا اس کا کلر چینج ہے تو پھر وہ بیماری کا خون، اگر ویسا ہی ہے تو پھر اس کا حیض ہو سکتا ہے۔ اور حیض کے زمانے میں بھی اس عورت کو یہ رنگ آیا کرتے تو یہ حیض ہی سمجھا جائے گا، مطلب وہ حیض ہی ہوگا پھر، اگر وہ 55 برس سے زیادہ ہی آ رہا ہے۔ اگر رنگ چینج ہو کے آ رہا ہے جیسے کہ عام روٹین میں حیض کے دنوں میں اس کو آ رہا تھا تو پھر وہ استحاضہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، حیض اور استحاضہ کے احکام تھے جس کے بارے میں، یہ عورتوں کے احکام ہیں۔ اور اس لیکچر کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے رمضان مبارک میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے مجھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔